السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، آج کے تفسیر کے سبق میں ہم وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ وَإِنْ كَانَ اور تحقیق تھے اصحاب الایکۃ ایکا والے لظالمین ظالم، فانتقمنا ہم نے بدلہ لیا منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا اور بے شک وہ دونوں لبی امام مبین کھلے راستے پر تھے، وَلَقَدْ كَذَّبَ اور البتہ جھٹلایا اصحاب الحجر حجر والے المرسلین رسولوں نے المرسلین رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں دیں آیاتنا اپنی نشانیاں، فَقَانُوا پس وہ تھے عنہا اس سے معرضین منہ پھیرنے والے، وَقَانُوا يَنْحِتُونَ اور وہ تراشتے تھے من الجبالی پہاڑ سے، بیوتن گھر، آمینین بے خوف و خطر یعنی پر امن، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پس انہیں آ لیا چیخنے مصبحین صبح ہوتے ہی، فما اغنا تو نہ کام آیا عنہم ان کے ما کانوا یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب حجر، اصحاب ایکا اور اصحاب حجر یعنی حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور یہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا یہ الگ الگ قومیں تھیں، مگر دونوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے، بالآخر ان کی سرکشی اور تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ 7 روز سخت گرمی پڑی، دم گھٹنے لگے۔ 8ویں روز ایک بادل کا ٹکڑا آیا، لوگوں کو بارش کی امید لگی کہ بارش آئے گی، لیکن میंہ کی بجائے اللہ معاف فرمائے بادل سے آگ کے شعلے برسے، سب جل کر ختم ہو گئے۔ دوسری قوم اصحاب حجر ہے، جس سے مراد قوم سمود ہے جو صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تھی۔ یہ قوم بھی بدکار تھی اور پہاڑوں میں یہ گھر تراشتے تھے۔ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے جب تمام دلائل مکمل ہو گئے تو اس کے بعد ان پر اللہ رب العزت کا بھی عذاب آیا جب انہوں نے نہ مانا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام پر قوم سمود کے کچھ لوگ ہی تھے جو ایمان لائے، تو ان اہل ایمان نے اپنی بستی الگ بنا لی تھی اور ان کا کنواں بھی الگ تھا۔ تو غزوہ تبوک کو جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس وادی حجر کی طرف سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک نیچے کر لیا اور سواری کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ جو بستی عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی ہے اس کی طرف مت جاؤ، اور ادھر سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر رونا نہ آئے تو اللہ کے خوف سے رونے والی شکل ہی بنا لو، تاکہ جو عذاب ان پر آیا تھا ان سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ یہاں کفار مکہ کو خیال دلایا جا رہا ہے کہ وہ تو تم سے طاقتور قومیں تھیں، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو پھر تمہیں ان کے حالات سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے، اور تمہیں چاہیے کہ تم حق کو قبول کر لو۔ مسلمانوں کو بھی یہاں پر ہدایت کی گئی ہے کہ صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں، بلکہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا لازم ہے۔ تو لازمی بات ہے
کہ اہل ایمان اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہیں، رسالت کا اقرار اور پرچار کرتے ہیں، خود بھی مانتے ہیں، اوروں کو بھی اسی بات پہ لاتے ہیں، اور ان جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وان الساعۃ، اور بے شک قیامت، لآتیۃ، ضرور آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، پس درگزر کرنا الجمیلہ، اچھا، ان ربک، بے شک تمہارا رب، هو الخلاق العلیم، وہ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں دیں، سبعا من المثانی والقرآن العظیم، 7 سے بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظمت والا، لا تمدن عینیک، ہرگز نہ بڑھائیں آپ اپنی آنکھیں، الی ما متعنا، اس طرف جو ہم نے برتنے کو دیا، یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے دیا، بھی ہی اس کو، ازواجن، کئی جوڑے، منہم، ان کے، ولا تحزن، اور نہ غم کھائیں، علیہم، ان پر، واخفض، اور جھکا دیں آپ، جناحہ کا، اپنے بازو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، وقل، اور کہہ دیں، انی، بے شک میں، انا النذیر المبین، میں ڈرانے والا ہوں اعلانیہ، واضح۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ مکی زندگی جو بہت مایوس کن حالات میں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مخالفت انہوں نے کی، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ کفار کے ان تمام مخالفت میں زیادہ غم میں نہ پڑیے، آپ حسن خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیں۔ اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے وہ آپ کے صبر کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کی ایذا کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو تو ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں ساری دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، اور وہ دولت یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو جو 7 آیتیں دی ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا، سبع من المثانی، اور وہ جو 7 آیتیں مقرر پڑھی جاتی ہیں، اس سے مراد عموماً جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ فاتحہ ہے، جس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، القرآن بھی اسی لحاظ سے کہتے ہیں، گویا کہ یہ خلاصہ اور متن ہے، پھر جس کی تفصیل اور شرح پورا قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ 7 وقفوں کے ساتھ کوشش کی جائے کہ پڑھی جائے، کیونکہ یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ مشرکین، یہود و نصارہ اور دوسرے دشمنان خدا اور رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو سامان ملا ہے اس کی طرف نظر نہ کی جائے، یہ تو سارا کا سارا عارضی ہے، فانی ہے، تھوڑے دن کے مزے ہیں، اس کے بعد سب ختم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دولت قرآن دی ہے جس کے آگے ساری دنیا کی دولتیں اور نعمتیں ہیچ ہیں۔ جب اللہ نے قرآن دے دیا، پھر کسی کی اور نعمت کی طرف دیکھ کر ہوس کیا کرنی، تو اس لیے یہ روحانی سعادت اور قرآن جو ہے یہ مادی دولت اور ثروت سے کہیں وزنی اور قابل قدر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو دین کی فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔